اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت ترین تحفے دیے، ان میں علامہ اقبال سر فہرست ہیں۔ علامہ اقبال ہی کا تحفہ ہے کہ ہمیں آج یہ مملکت خدا داد، یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین تحفے میں ملی۔ علامہ اقبال ہی کی برکت تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے متحد کر کے ایک نظریہ بھی دیا، ایک سوچ بھی دی، ایک فکر بھی دیا اور ایک قائد بھی دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان نہ صرف آزادی حاصل کر سکے بلکہ امت رسول کے لیے ایک ایسا مرکز بن گیا جو وقت کا مدینہ ثانی، جس نے آنے والے دور میں مسلمانوں کو متحد بھی کرنا ہے، جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام بھی قائم ہونا ہے، اور جہاں پر ریاست ہائے متحدہ اسلامیہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا جس نے مرکز بھی بننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث نے بھی اسی خطہ زمین کے ذریعے پورا ہونا ہے جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں۔ یہ تمام خوشخبریاں، یہ تمام فیض جو اس امت کو 20ویں صدی میں دیا گیا، اس کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامہ اقبال کو بنایا تھا۔ دنیا نے اقبال کو ایک مفکر کے طور پر، ایک دانشور کے طور پر، ایک سیاسی مدبر کے طور پر، نظریہ پاکستان کے فکر اور سوچ دینے والے، اس حد تک تو پہچانا ہے کسی حد تک، لیکن اصل اقبال کو کوئی نہیں جان سکا۔ اصل اقبال کے لیے صاحب بصیرت، اہل معرفت، اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، جن کے ہاں اقبال ایک ولی کامل کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اقبال نے جہاں ایک طرف وقت کی سیاسی اور دفاعی صورتحال کے مطابق اس خطہ زمین میں ایک نئی مسلمان ریاست کے بنانے کے بارے میں خوشخبریاں دیں، اس کا خواب دیکھا، اس کی پالیسیز بنائیں اور اس کو نافذ کروا دیا، اسی طرح اقبال نے آنے والے دور کی خوبصورت ترین تصویر بھی کھینچ کر مسلمانوں کے سامنے رکھی۔ کلیات اقبال میں اقبال کی وہ تمام خوشخبریاں موجود ہیں جو آنے والے دور سے متعلق ہیں۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئیں لیکن انہوں نے ہونا ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اقبال کو کیسے معلوم کہ آنے والی وقت میں اللہ تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے لیے یہ خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ قوم میں اور امت میں پھیلائی جا چکی ہے، اور ان علماء یا ان جہلا کی طرف سے کہ جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف غیب کا عالم نہیں ہے، اللہ شہادہ کا بھی عالم ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جس کے پاس غیب کا علم ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کے پاس شہادہ کا علم ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے کہ شاید شہادہ کا علم ہمارے پاس ہے۔ شہادہ کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جس سے اللہ شہادہ کا علم بھی واپس کھینچ لے، وہ اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے سمجھتے بوجھتے بھی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کی عقل سلب کر لی، اس سے شہادہ کا علم بھی کھینچ لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود پہچان نہیں پاتا۔ اسی طرح شہادہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ایک علم ہے، جس طرح غیب اس کا دیا ہوا ایک علم ہے۔ اور پھر غیب بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ ایک شخص جو پہاڑ کے دامن میں نیچے وادی میں کھڑا ہوا ہے، وہ پہاڑ کے پرلی طرف نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے پہاڑ کے پیچھے جو کچھ ہے وہ غیب ہے۔ لیکن جو شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو، اس کو پہاڑی کے دونوں طرف نظر آتا ہے، اس کے لیے پہاڑ کے پیچھے والا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے وہ شہادہ ہے۔ غیب کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا تحفہ، اور ہر شخص اپنی معرفت، اپنے علم، اپنے نور، اپنے عرفان کے مطابق اس کو حاصل کرتا ہے اپنے رب سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو بیان فرما دیا ہے۔ غیب کا وہ علم جو عام لوگوں کے لیے غیب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا کہ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔
اور پھر سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب کسرا فتح ہوا اور اس کے کنگن مسجد نبوی شریف لائے گئے تو سیدنا عمر نے وہی کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنا کر اس حدیث مبارکہ کو، حضور کی اس پیشن گوئی کو، اس بشارت کو، اس خوشخبری کو پورا کر دیا جو حضور نے ہجرت کے موقع پر فرمائی تھی۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود قرآن پاک میں رومنز کے غلبت الروم، سورہ روم کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، بتایا گیا کہ ابھی رومنز کو شکست ہوئی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد 10 سال کے اندر اندر رومنز کو دوبارہ فتح حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ باتیں، حضور نے بیان فرمائی، تشریح کی ان کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی خوشخبری 900 سال پہلے فرما دی۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسطنطنیہ والی حدیث پر اتنا اعتبار تھا کہ 900 سال تک مسلمان اپنی جنگی حکمت عملی قسطنطنیہ والی حدیث پر بناتے رہے، اور بالآخر 1453 میں سلطان محمد فاتح عثمانی سلطان نے اس حدیث شریف کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت ساری بشارتیں فرمائی ہیں، ان میں دو بشارتوں نے ابھی پورا ہونا ہے۔ ایک کا تعلق خلافت الہم ناج النبوہ سے ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ آخری دور میں خلافت راشدہ، خلافت الہم ناج النبوہ ایک دفعہ پھر قائم ہوگی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق ہے کہ ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح کیا جائے گا، مسلمان فوجیں ہند کے حکمرانوں کو گرفتار کر کے زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گی، اس کے بعد وہ فوجیں یہاں قیام کریں گی اور پھر پلٹ کر شام میں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس غزوہ ہند کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ غزوہ جس کی حضور بشارت دے رہے ہیں یہ آخری دور کا ہے اور اول دور کا نہیں، کیونکہ غزوہ ہند کے بعد مسلمانوں کی ملاقات شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں سے ہوگی۔ اسی طرح علامہ اقبال جو کچھ اپنے کلام میں بیان فرماتے ہیں، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی احادیث مبارکہ اور خوشخبریوں کی تشریح ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی تشریح اور وضاحت اولیاء اللہ نے پہلے بھی کی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا قصیدہ تو صدیوں سے ہندوستان میں رائج ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ تمام خوشخبریاں اور بشارتیں اور آنے والے واقعات کے بارے میں جو تفصیلات آپ نے بتائی تھیں، اس میں نذیر بھی تھی اور بشیر بھی، اس میں وارننگز بھی تھیں اور خوشخبریاں بھی، وہ تمام کی تمام کہ آنے والے دور میں ہوگا کیا، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، صدیوں سے مسلمان ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اور انسان کی ظاہری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ کے بندے کس نگاہ سے، کس فراست سے، کس قلب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہ پہلے آنے والے واقعات، صدیوں بعد آنے والے واقعات ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آشکار کر دیتا ہے۔ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ آپ کو یہ باتیں واضح ملتی ہیں۔ اقبال نے اپنا راز دیا ہے، کئی جگہوں پہ اپنے راز کو چھپایا بھی ہے، لیکن بے اختیار ان کی شاعری سے، ان کے الفاظ میں، ان کی نظموں میں، ان کے کلام میں آپ کو جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں کہ جو صرف پریڈکشنز ہیں، پیشنگوئیاں ہیں آنے والے دور کی۔ بعض جگہ اقبال مشاہدے کی حد پر جا کر عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین کے درجے پر جا کے مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ صرف خبر نہیں ہے ان کے پاس مشاہدہ ہے۔ نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ نکلتی تو لب اقبال سے، اقبال خود اشارہ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات وہ خود بولتے نہیں، ان کو بلوائی جاتی ہے، ان سے کہلوائی جاتی ہے۔ اور جو اقبال کو جانتے ہیں، جو اقبال کے رازدار ہیں، آپ اگر علامہ اقبال کی سوائے عمری زندہ رود جو ان کے بیٹے نے لکھی ہے اس کو اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو اقبال کے مقام کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ وہ مشہور خواب بھی اسی میں درج ہے جس میں کشمیر سے وہ سید زادے آتے ہیں، علامہ اقبال سے ملاقات کرتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ جب اقبال پوچھتے ہیں کہ کیا حاجت ہے، آپ کو سمجھے ضرورت مند ہے، کچھ پیسے دینے چاہے، تو سید زادے نے انکار کیا، فرمایا میں پیسوں کی وجہ سے نہیں روتا، میں اپنا خواب کے سچا ہونے پر روتا ہوں،
کہ میں نے خواب یہ کشمیر میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کی قیادت، جس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن حضور جماعت نہیں فرماتے اور بار بار رک کر پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اقبال آ گیا؟ اور جب اقبال تشریف لاتے ہیں تو حضور اپنے دائیں ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت کی نماز شروع ہوتی ہے۔ تو میں اس خواب کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ واقعی یہ وہ چہرہ آپ کا دیکھا ہے کہ جو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ روحانی مشاہدے بہت سے لوگوں کو اس دور میں بھی ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کے ساتھ اقبال کا تعلق تھا، جن سے اقبال فیض لیتے تھے، وہ اقبال کے راز سے آگاہ تھے۔ حضرت شیر محمد شرقپور رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعات ہے کہ اقبال ان کے ساتھ جب ان سے ملنے کے لیے گئے، حضرت شیر محمد شرقپور کسی بغیر داڑھی والے سے نہیں ملا کرتے تھے، لیکن اقبال کے معاملے میں جب ان کے خادمین نے واپس لوٹا دیا اقبال کو کہ حضرت شیر محمد شرقپور آپ سے نہیں مل سکتے، تو اتنا بڑا اللہ کا ولی ننگے پاؤں دوڑتا ہوا ٹانگے کے سٹینڈ تک گیا اور اقبال کو واپس لے کر آئے کہ یہ قانون تیرے واسطے نہیں۔ اقبال کا مقام اللہ کے ولی جانتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اقبال کے اسی روحانی پہلو کو، انہی خوشخبریوں کو، انہی بشارتوں کو کہ جو اقبال نے اس امت مرحوم کے لیے، اس آنے والی نسلوں کے لیے بیان کی ہیں اپنے کلام میں، آج ہم تھوڑا سا ان کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، تاکہ جو کچھ جیو پالیٹکس ہے، جو کچھ ملٹری اسٹریٹجی ہے، جو کچھ اکنامک پالیسیز ہم بنا رہے ہیں، ان سب کا ایک ہدف آپ کو معلوم ہو جائے، وہ تقدیر معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جس نے اب ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اس تقدیر کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اپنے دستے بازو تلاش کر رہا ہے۔ اقبال جس نسل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس نسل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو فقر غیور کی حامل ہے، جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو، جس کی اذان سے وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دی جائے، شبستان وجود لرزے، وہ جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں، وہ جو تقدیر کی پابند نہ ہو، جبکہ اور وہ نسل جو رب اس سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس پوری نسل کی تیاری کا ایک مقصد ہے، کیونکہ جو کام لیا جائے گا وہ اب اتنا بڑا ہے کہ انسانوں کے تخیل میں آنے والا نہیں ہے، انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، انسان ناقابل یقین کیفیت میں چلا جاتا ہے جب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آنے والے دور میں اللہ نے اب تم سے کیا کام لینا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی جب یہ خوشخبریاں دی ہیں تو دھیمے الفاظ میں ذرا چھپا کے دی ہیں، کیونکہ لوگوں کے تخیل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ نے کتنا بڑا فیض کھول دیا ہے اس امت کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی نشانی خود اقبال کا آنا اور اس کے بعد پاکستان کا بننا تھا۔ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ جن کا تعلق غزوہ ہند سے اور خلافت الحم منہاج النبوہ سے۔ دنیا کے اسباب استعمال ہوں گے، ان احادیث مبارکہ نے ہوا میں نہیں پورا ہونا۔ کوئی مجاہدین کی جماعت ہوگی جو ان کو پورا کرے گی، کوئی خطہ زمین ہوگا جہاں پہ خلافت الحم منہاج النبوہ قائم کی جائے گی، کوئی مسلمان فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے جو مرکز اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا، جس کی خوشخبری اور بشارت اقبال کی زبان سے دی گئی، وہی خطہ زمین، یہ مدینہ ثانی، یہ پاک سرزمین، یہ پرچم ستارہ و ہلال کا مالک یہ پاکستان ہے۔ 1930 میں الہ آباد میں اقبال کا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ بھی خوشخبری ہے، وہ سجیشن نہیں ہے، وہ رائے نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے اقبال وہاں پہ کہ ایسا ہونا چاہیے، فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ مگر یہی بات کہ اقبال اپنے رازوں کو چھپانے والے تھے، جذبی کیفیت میں جو کچھ ان کی زبان سے اللہ نے نکلوا دیا وہ بذات خود اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس میں سے صرف ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو حوصلہ بھی دے گی، یہ آپ کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، آپ کے لیے نئی بہار کی امید بھی لے کر آئیں، اور ساتھ ساتھ اس نسل کے لیے بھی ایک ترغیب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اب ایک کام لینا ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ 21ویں صدی کے آغاز میں جو نوجوان نسل اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہے،
کیونکہ اب اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے لیے جو دست و بازو اس نے استعمال کرنے ہیں وہ اسی نسل میں سے تیار کیے جائیں گے۔ آئیے اقبال کا کلام ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے آگے پیش کرتے ہیں، آپ کو خود آپ ناقابل یقین کیفیت میں چلے جائیں گے۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہم امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں، پوری مسلمان دنیا کو حصے بکھرے کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نظام خلافت راشدہ کی بنیاد پر نافذ کیا جا چکا ہو۔ مسلمان پوری دنیا میں مختلف دشمن قومیں اس طرح ٹوٹ کر گر رہی ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی یہ شاعری 1920-1930 کے آس پاس کی ہے۔ اس وقت تو اس سے زیادہ تاریکی میں مسلمان تھے۔ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی خلافت کو بچانے کے لیے، اتنے مایوس ہوئے کہ ہجرت کر پڑے، ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلے جاتے۔ پوری مسلمان دنیا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی خطہ زمین باقی نہیں بچا تھا سوائے مکہ مدینے کے یا افغانستان کے کہ جہاں مسلمان آزاد ہوں۔ کسی جگہ پوری دنیا میں اللہ کا نظام نافذ نہیں تھا، سود اور ربا کا نظام آ چکا تھا، پیپر کرنسی کاغذی نوٹوں کی شکل میں درہم و دینار اور سونے اور چاندی کے سکے تبدیل کر دیے گئے تھے، ایک بینکنگ کا ایک نظام قائم ہو چکا تھا۔ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں پہلی دفعہ پاسپورٹس اور ویزوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ مسلمان جو سنکیان سے لے کر کاشغر سے لے کر نیل کے ساحل تک صدیوں سفر کرتے رہے تھے بغیر ویزے، پاسپورٹ اور پابندیوں کے، پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک الگ قوموں میں، الگ پرچم میں، الگ جھنڈے میں، الگ قومی ترانے میں توڑ دیا گیا اور مسلمانوں پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ مسلمان فقہ میں مسلمان علماء کو مصیبت پڑ گئی کہ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں ایسا بھی تاریخ دور آیا 20ویں صدی کے آغاز میں کہ جب پوری مسلمان دنیا میں ایک خطہ زمین ایسا نہیں تھا جہاں اللہ کا دین نافذ ہو۔ تمام بڑے بڑے مسلمان ممالک جو دارالاسلام تھے دارالکفر میں تبدیل ہو گئے۔ ہندوستان 1000 سال مسلمان حکومت کرتے رہے۔ مسلمان علماء کے لیے پریشانی بن گئی ہے کہ کیا اب جمعے کی نماز بھی ہندوستان میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا یہاں مسلمان رہیں یا ہجرت کر جائیں؟ کیا مسلمان یہاں پر بغاوت کریں یا اپنے دین اور ایمان اور اپنے اسلاف کی قدروں کی حفاظت کس طرح کریں؟ کیونکہ مسلمان فقہ میں ان سوالوں کے جواب ہی موجود نہیں تھے۔ یہ تصور سے باہر تھی یہ بات کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اتنے بڑے بڑے مسلمان ملک دارالاسلام سے تبدیل ہو کے دارالکفر بن جائے۔ اس دور میں اقبال نے یہ بات کہی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پورا ماحول سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ فقیر وقت، وہ قلندر وقت، وہ درویش کتنی صدیاں آگے دیکھ رہا تھا۔ اقبال نے بات بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہی۔ یہ بات اپنے کلام میں اقبال کہہ چکے ہیں کہ اس قوم کی اگلی نسلیں میری مٹھی میں ہیں۔ پاکستان بنانا مقصود نہیں تھا، مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مقصود تو اس کے بعد آنے ہیں، اس پاکستان کی تکمیل کرنی ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم کرنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، ریاست ہائے متحدہ اسلامیہ قائم کرنا ہے۔ یہ وہ مقصود تھے جن کے لیے پاکستان کا بننا ناگزیر تھا، واجب تھا، لازم تھا، اور اسی لیے وہ اتنی بھاری قیمت مسلمانوں نے اس وقت کی ادا کی۔ صحیح معنوں میں پاکستان بنتے ہوئے قربانی تو ان لوگوں نے دی، اس خطے کے مسلمانوں نے دی جو آج اس پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے اس بات کو جانتے، بوجھتے اور سمجھتے کہ اگر ہم پاکستان بناتے ہیں تو ہم کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی، اور اتنی طویل ہجرت کرنی پڑے گی کہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں شہید دیے جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود ان تمام لوگوں نے، تمام مسلمانوں نے جو اس وقت ہندوستان میں بستے تھے، قائد اعظم کی سربراہی میں اقبال کے نظریات، سوچ اور فکر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بننے کو ترجیح دی، شہادت یا پاکستان۔ یہ نعرہ 1940 میں لگایا گیا تھا 23 مارچ کے جلسے میں، اور یہ نعرہ لگانے والے وہ مسلمان تھے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستان کے وہ صوبے جن سے ان کا تعلق ہے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان اتنا مقدس، اتنا مبارک ہدف تھا کہ جس کے لیے پاکستان یا شہادت کا نعرہ لگایا گیا۔
آئیے آج انہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اشعار نہیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آج کے دور میں بھی، جب اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے، ہم پر ناپاک اور پلیت حکمران مسلط ہیں، سود اور ربا کا نظام ہے، ملک میں عدل نہیں ہے، اس کے باوجود ایک نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، جو کلام اقبال کو زندہ بھی کر رہی ہے، اور اقبال کے شاہین مرد مومن فقر غیور کی حامل انشاءاللہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز بھی ہوگی۔ اقبال فرماتے ہیں، اب خوشخبریاں دیکھیں ذرا، فرماتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وقت یاد کیجئے کہ جب مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حجاز سے نکلتے ہیں، اور دو قافلے مسلمانوں کے، دو دستے نکلتے ہیں، ایک رومن امپائر کے خلاف اور ایک پرشین امپائر کے خلاف۔ قیصر اور کسرا دو بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت میں تھیں۔ کسرا کے کنگن تھے جو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے گئے، اور رومن امپائر جو کئی ہزار سال سے پوری دنیا میں حکومت کرتی پھر رہی تھی، اور اس وقت شام کا صوبہ ہے، ملک شام جو آج آپ سنتے ہیں، پورا شمالی افریقہ، مصر، وہ تمام رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لشکروں کو روانہ کیا، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ براہ راست رومنز کے خلاف ایک محاذرائی کی تھی۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، جو ریگستان سے نکلے تھے اور رومن امپائر سے ٹکرائے تھے جا کے، سنا ہے قدسیوں سے میں نے۔ اب یہ قدسی کون ہے؟ وہ جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہیں، صفات الہیہ رکھتے ہیں اپنے وجود میں، یا ملائکہ ہیں کہ اللہ کے بندوں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اقبال اپنا سورس نہیں بتاتے، قدسی کہتے ہیں، لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ خبر پہنچ رہی ہے، یہ وہ قدسی ہیں، مبارک نفوس ہیں، وہ پاک نفوس ہیں، پاک جانیں ہیں کہ جن کی خبریں غلط نہیں ہوتی۔ پھر دوبارہ ہم آپ کو بات کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے، پوری دنیا میں تاریکی ہے، اس وقت اقبال یہ خوشخبری اس مردہ قوم کو دے رہے ہیں کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا، پھر ہوشیار ہوگا، جس نے روما کے سلطنت کے تختے الٹ کے رکھ دیے تھے۔ الحمدللہ آنے والے وقتوں میں یہ خوشخبری آپ دیکھیں گے، مسلمان فوجیں، مسلمان دستے، اور یہ ناقابل یقین بات ہے، دنیا مانتی نہیں اس بات کو۔ افغانستان کا جہاد اس کا آغاز تھا، جب ایک بہت بڑی سپر پاور افغانستان میں داخل ہوئی، اور افغانستان کے غیور، غریب، مسکین، عاجز مسلمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کو شکست دی۔ اس میں مسلمان دنیا، پوری مسلمان دنیا کی ہر تحریک شامل تھی افغانستان کے جہاد میں، اور جس کے بعد جس کی برکت سے پوری مسلمان دنیا میں تحریک آزادی جنم لیتی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو۔ اور آج وہی مسلمان الحمدللہ روما کے خلاف، امریکنز اور نیٹو کے خلاف وہاں برسر پیکار ہیں، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ روما کے جو تختے الٹے جاتے ہیں، امریکن سویلائزیشن تباہ و برباد ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے برٹش امپائر وہاں تباہ ہوئی افغانستان میں، پھر سوویت یونین تباہ ہوا، اور اب انشاءاللہ رومن امپائر، جو آج کی رومن امپائر ہیں، جو امریکنز اور نیٹو ہیں۔ نیٹو جن ممالک پہ مبنی ہے، جن ممالک سے آج نیٹو کی فوجیں آئی ہیں، پہلے یہی رومن امپائر تھے۔ اللہ کے فضل سے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شعر جس نے پہلے بھی روما کے تختے الٹے تھے، آج وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا اور روما کے تختے الٹے گا۔ یہ خوشخبری و بشارت اقبال 1920 میں دے رہے ہیں، اور آج تقریباً 90 سال کے بعد ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح مسلمان مجاہدین، کس طرح وہ شعر جنہوں نے پہلے قرون اولیٰ میں رومنز کے تختے الٹے تھے، آج رومن امپائر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ فرماتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو ایک فقیر کو حق الیقین سے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا سیدی یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت کے باغات دکھائے گئے اور میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت کا خوشہ توڑنے کی کوشش کی، اور پھر مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔ یہ اتنا حقیقی مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے وہاں موجود ہوں خود، مگر یہ اتنے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں کہ سننے والے ناقابل یقین کیفیت میں چلے جائیں۔ خود اقبال اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ اللہ کے بندوں کو دکھائی جاتی ہیں چیزیں، مشاہدہ کرایا جاتا ہے، وہ علم الغیب پر نہیں ہوتے، یؤمنون بالغیب پہ نہیں ہوتے، وہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین میں یقین کے درجات پر ہوتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ زبان پہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، میں حیران ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ابھی کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ ابھی نظر آتا ہے پوری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں، دیکھو تو صحیح ہوگا کیا ہے۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا جب پوری دنیا میں چین کا ملک کا وجود ہی نہیں تھا، مشرق میں کوئی مشرق کی قوت ہی نہیں تھی، پورا چین افیم اور بھنگ کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس وقت اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ فرماتے ہیں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اندھیری رات جو تمہیں نظر آتی ہے یہ چلی جائے گی، سورج طلوع ہوگا، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ چمن دوبارہ یہاں پر توحید کا ترانہ، توحید کے نعرے تم سنو گے۔ اور چمن سے مراد کیا ہے؟ یہ چمن، یہ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر بھی یاد کیجیے گا، چمن ہند، جہاں انہوں نے ہندوستان کو چمن ہند کہا تھا، جب ان کا بیٹا ولایت چلا گیا اور وہاں جا کے مغرب کی ایک عورت سے شادی کر لی، تو اس پر اقبال نے کہا تھا کہ چمن ہے کہ موم کی پتلیوں پر ایسی ادا آئی، موم کی پتلیوں کی ادا پر ایسا ان کا دل آیا کہ چمن ہند کے پریوں کی ادا بھول گئے۔ ہندوستان کو چمن کہا۔ اس ہندوستان کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ بت پرست، مشرک، زائنسٹ، آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی جو آج مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہندوستان ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، جس طرح 1000 سال پہلے محمد بن قاسم کے دور میں 1300 سال پہلے جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے، اس وقت مسلمان سندھ سے لے کے ملتان تک آئے تھے۔ اس کے بعد تمام تر مسلمانوں کے حملے افغانستان سے، چاہے وہ قندھار سے ہوں یا خیبر پاس کے راستے، اور 1000 سال مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ یہ چمن اس وقت معمور تھا نغمہ توحید سے، اور انشاءاللہ دوبارہ آنے والے وقتوں میں یہ چمن ایک دفعہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پوری ہو جائے گی کہ مسلمان فوجیں آخری دور میں، مسلمان فوجیں ایک دفعہ پھر ہندوستان فتح کریں گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائیں گی، اور اس کے بعد پلٹ کر یہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اقبال کا یہ حسین ترین، غیرت انگیز، غیر معمولی شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں وہ حیرت ہوں دنیا سے کیا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ وہ تمام واقعات کہ جو بھی آسمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیے، اللہ تعالیٰ جب عرش سے، اپنی کرسی سے جو احکامات نازل کرتا ہے، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے جو زمین پر ظاہر ہوتے ہیں، ابھی وہ ظاہر بھی نہیں ہوئے۔ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، وہ حادثے جو بھی آسمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، 7 آسمانوں کے پیچھے ہیں، ابھی اللہ نے یہ راز کسی پر نہیں کھولے۔ عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں، لیکن میری سوچ میں، میری فہم میں، میری فکر میں اللہ نے اس کا عکس دکھا دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ کون کون سے حادثے ہیں، وہ کون کون سے واقعات ہیں، وہ کون کون سی تغیرات ہیں، وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں، وہ کون کون سے انقلابات ہیں جو بھی برپا ہی نہیں ہوئے، دنیا نے دیکھا ہی نہیں، خواب و خیال میں نہیں ہے دنیا کے کیا ہونے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے آئینہ ادراک میں ان کو مجھے دکھا رہا ہے۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، ایک پوری نئی دنیا جو آباد ہونی ہے،
جو آنے والے دور ہے، جو کچھ ظاہر ہونا ہے، ابھی وہ صرف اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. ابھی یہ لکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں اللہ کس سے کام لے گا، کون خوش نصیب ہوگا، کون بد نصیب ہوگا، کون ریاستیں ہوں گی، کون ریاستیں رہیں گی، کس تہذیب کو رکھا جائے گا، کس تہذیب کو تبدیل کر دیا جائے گا، روما کے تختے کب الٹے جائیں گے، مسلمان کب اٹھیں گے، خلافت الحمناج النبوہ کب قائم ہوگی، غزوہ ہند کب لڑا جائے گا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کب قائم ہونا ہے، یہ سب کچھ ابھی تقدیر میں لکھا جا رہا ہے. فرماتے ہیں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. جو کچھ ہونے والا ہے میری نگاہوں میں بے حجاب ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، مجھے واضح ہے، مجھے معلوم ہے یہ باتیں سب. یہ ایک حیرت انگیز ناقابل یقین اشعار ہیں اقبال کے. اقبال کا اصل مقام ظاہر کرتے ہیں. وہ عام شاعر نہیں ہے، اس کو شاعر نہ سمجھیں، بہت بڑا ظلم کریں گے. وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جس پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے، اس امت کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو متحد کرنے کے لیے، اس کو مقصد حیات دینے کے لیے، اس کو قائد دینے کے لیے، اس کو ایک مملکت خداداد پاکستان دینے کے لیے، اور پھر آنے والے دور میں جو کچھ خوشخبریاں میرے رب نے اس امت کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کی خبر سنانے کے لیے. یہ ہے بابا اقبال. دنیا یہی کہتی ہے کہ ہماری عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اور بات بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی ہیں بھی نہیں. فرماتے ہیں الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی. لوگ جو مرضی پلان کر لیں، تدبیریں بنا لیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دشمن جو مرضی پلان کر لیں، مسلم دنیا کو توڑ دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، کر سکتے تو کر لیتے، آج تک زور لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس دین کو ختم تو نہیں کر سکتے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو کر چکے ہوتے. یہی اقبال فرماتے ہیں الٹ جائیں گی تدبیریں، جو مرضی پلان کر لیں. یہ چاہتے ہیں کہ ربا اور سود کا نظام پوری دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی متحد نہیں ہوں گے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نعوذ باللہ وجود ختم کر دیا جائے گا، اکھنڈ بھارت بن جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا کو توڑ کر حصے بکھرے کر دیے جائیں گے. چاہنے دیں ان کو. الٹ جائیں گی تدبیریں، ان کی ساری تدبیریں الٹ جائیں گی، ان پر بدل جائیں گی تقدیریں. جو آج مسلمانوں کی تقدیر ذلت اور رسوائی نظر آتی ہے لکھی ہوئی اس میں، یہ سب تبدیل کر دیا جائے گا، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ کا کرم اور فضل ہے انشاءاللہ. دیکھنا حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی. اتنا بڑا چیلنج اقبال دیتے ہیں کہ میں صرف اس کو سوچ نہیں رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہا کہ میں صرف ایک رومانٹک خواب دیکھ رہا ہوں، میں کچھ ڈریمز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویژنز ہیں میرے جو صرف میرا دماغ پیدا کر رہا ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی خلاقی. میں اپنے ذہن سے پیدا نہیں کر رہا. دس از اے ریالٹی. یہی سچ ہے اور ہونے جا رہا ہے. دیکھ لینا کیسے ہوتا ہے. جس کو اعتراض ہے، جس کو شک ہے اس بات پہ، اس کو پھر یہی کہا جاتا ہے انتظار کرو فتربصوا، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. ول ویٹ. اللہ کی تقدیریں ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو ان تقدیروں کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنیں گے. بہت سے صرف تماشا دیکھیں گے، بہت سے مخالفت کریں گے، لیکن جو مرضی کر لیں، دشمنوں کی تدبیریں بھی ناکام ہوں گی، مسلمانوں کی خراب تقدیریں بھی تبدیل ہوں گی، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. یہ جو طوفان دیکھتے ہیں آپ، تماشا دیکھتے ہیں، فساد دیکھتے ہیں مسلمان دنیا میں، قتل و غارت اور اتنی شہادتیں دینی پڑی ہیں، نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. مغرب کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی امریکنز کے، کبھی نیٹو کے، کبھی روس کے. لیکن یہ تمام حملے، یہ تمام نقصانات، یہ تمام تکلیفیں، ان مع العسر یسرا، اس تکلیف میں ایک آسانی بھی چھپی ہوئی ہے. مسلمانوں کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. کہ جب تک طوفان نہ ہو، جب تک تھپیڑے نہ لگیں سی پی کو، اس وقت اس کے اندر موتی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اس وقت اقبال نے یہ بات کہی تھی، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر لاکھوں عثمانی شہید بھی ہو گئے ہیں تو کیا غم کی بات ہے. خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب تک کہ لاکھوں ستارے قتل نہ ہو، اس وقت تک صبح نہیں ہوتی. قربانی دینی پڑتی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے وعدے جو کیے ہیں، اس کے لیے وہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں کرے گا. وہ اس کے لیے سابقون الاولون کو تلاش نہیں کرے گا، وہ قربانی نہیں مانگے گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کبھی تم خیر تک، نیکی تک، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو قربان نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے. اللہ آزمائشیں تو لے گا،
امتحان تو لیے جائیں گے. تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. جب تک طوفان نہ ہو، آزمائش نہ ہو، امتحان نہ ہو، اس وقت تک مسلمان سیراب نہیں ہوتا. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی. پوری مسلم دنیا میں جو خیر کبھی بھی رہی ہے، عثمانیوں کا جلال شکوہ ترکمانی. خلافت عثمانیہ کا جلال یہ تھا کہ پورا یورپ ان کے نام سے کانپتا تھا. آج مسلمان دنیا کو دیکھیں جس پہ یورپ چڑھائی کرتا پھر رہا ہے، یقین نہیں آتی یہ بات کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب مہتر بینڈ ترکوں کا یورپ میں بجا کرتا تھا، جب اس کی گرج اور گونج میدان جنگ میں ہوتی تھی تو پورے یورپ پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. یورپ کی بڑی بڑی حکمران اس بات میں فخر محسوس کرتے تھے کہ خلیفہ اسلام سلطان عثمانی سلطان ترکی ان کو ایک خط لکھ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا تم ہماری حفاظت میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. شکوہ ترکمانی جو جلال ہے ترکوں کا. ایک دفعہ اقبال فرما رہے ہیں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. مومن کو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تحفہ ملے گا. یہ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی. ہند کے مسلمانوں کا ذہن، بریلینس، انٹلیکٹ، اس پورے خطے کے مسلمان جو ذہن اللہ نے ان کو عطا فرمایا. وہ نطق عربی، اور عربوں کی فصاحت و بلاغت، ان کی زبان، جو حکمت و وزڈم اس میں، جو فراست ہے. چاہے وہ ترک ہوں، چاہے وہ خراسان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، عرب ہوں، ان میں جو خیر ہے ایک دفعہ پھر اللہ ساری خیر کو جمع کر کے امت رسول کو تحفہ دینے والا ہے. کیوں؟ کہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ نقصانات، یہ تکلیفیں اسی لیے دیے جا رہی ہیں کہ ایک حیرت انگیز سحر پیدا ہونے والی ہے، ایک حیرت انگیز صبح پیدا ہونے والی ہے، ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ. فرماتے ہیں مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے. دو جہانوں کے جو میں راز دیکھتا ہوں. راز دو عالم کی بات کی ہے، صرف اس عالم کی نہیں. اقبال فرماتے ہیں میں اس جہان کے راز بھی دیکھتا ہوں، اگلے جہان کے راز بھی دیکھتا ہوں. اس جہان کے راز بھی دیکھتا ہوں جو شہادہ میں ہے، اس جہان کے راز بھی دیکھتا ہوں جو غیب میں ہے. میرا دل کا آئینہ مجھے یہ دکھاتا ہے. وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا، وہی کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے. میں اپنے تخیل کی خلاقی نہیں ہے، یہ میں خود پیدا نہیں کر رہا، مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ. اور واللہ بغیر دیکھے میں بات نہیں کر رہا. روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب. آج مسلمان اسی طرح بے چین ہیں، اسی طرح ان میں طوفان برپا ہے. وہ اپنا عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بے عزتی پہ، بے حرمتی پہ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں. ان میں صداقت، شہادت، دیانت اور ایمانت کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے. روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب. راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. یہ اتنا بڑا راز ہے کہ زبان سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ راز خدائی کا لفظ استعمال کیا ہے اقبال نے. یہ راز خدائی ہے کہہ نہیں سکتی اس کو زبان. وہ اضطراب، وہ طوفان برپا ہو چکا ہے مسلمانوں میں. پہلے اشارہ کر چکے ہیں، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو روما کے تختے الٹ دے گا. فرماتے ہیں وہ اضطراب اس میں پیدا ہو چکا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا خدائی راز ہے کہ اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے اس شہر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. ارے انتظار کرو، دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. ایک نئی صبح طلوع ہوگی، کیا نکلے گا؟ انتظار کرو، دیکھ لو. دیکھیے اس شہر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. رنگ بدلتا ہے کیا. دیکھو تو صحیح کہ آسمان کیا رنگ بدلتا ہے. کہ لیل النہار کا جو دور چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، چرخی چل رہی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح آگے آتا کیا ہے. یہ اللہ کے راز ہے، زبان سے نہیں بتا سکتا میں. شام غم لیکن خبر دیتی ہے عید کی. یہ تمہیں غم ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن یہ اس کی شام آ چکی ہے. اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. یہ شام غم جو ہے یہ ہمیں ایک آنے والی عید کی خبر دے رہی ہے. خوشخبری ہے. ظلمت شب میں نظر آتی ہے کرن امید کی. یہ اندھیری رات جو چھائی ہوئی ہے اس کے اندر امید کی کرن ہے. مایوس مت ہو کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چھوڑا نہیں ہے. یہ ساری آزمائشیں اس لیے ہیں کہ تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. جب تک کہ طوفان ہو، جب تک یہ سیلاب نہ ہو، تپیڑے نہ لگیں، اس وقت تک گوہر سیراب نہیں ہوتا، اس وقت تک موتی نہیں بنتا. پریشان مت ہو، یہ اللہ کے راز ہیں، بیان نہیں کر سکتے ہم. لیکن جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ وہی کہہ رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ میرے تخیل کی خلاقی نہیں ہے.
وہ راز جو بھی پردہ تقدیر میں ہے وہ میرے آئینہ افکار میں اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، ناقابل یقین حد تک۔ فرماتے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں۔ اپنی آنکھیں کھولو، اندھے گونگے اور بہرے کے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ۔ جس شخص کو اقبال کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ استغفار کرے، وہ توبہ کرے، وہ اللہ سے شرح صدر طلب کرے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اقبال اتنا بڑا تحفہ ہے جو پلیت اور کمینے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی قلندرانہ مزاج چاہیے۔ جب تک انسان اپنے رب کا طالب نہ ہو، عشق رسول اور ادب رسول میں نہ ہو، جب تک اس کی نگاہیں کھلی نہ ہو، جب تک وہ سمن بکمن اور امیوں کے درجے پار نہ کر چکا ہو، اس وقت تک اقبال سمجھ نہیں آتے، اس وقت تک اقبال اپنے راز نہیں کھولتے۔ اقبال چونکہ خود مشاہدے کے مقام پر ہیں، لہذا اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی وہ قلب منیب اور قلب سلیم چاہیے کہ جو قلب شہید کے حامل اقبال کی باتیں عطا کر سکے۔ فرماتے ہیں کھول کے آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھو میرے آئینہ گفتار میں۔ جو میں کہہ رہا ہوں دیکھو تو صحیح آگے ہونے کیا والا ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں جو وہ بتا رہے ہیں، اتنا ناقابل یقین منظر ہے، اتنا ناقابل بیان منظر ہے کہ ایک عام آدمی جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹ آف ڈس بلیف میں چلا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ وسائل نہیں ہیں، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، کوئی مسلمان ملک نہیں ہے جو متحد کر سکے مسلمانوں کو، جو وہ عروج ہم دیکھ سکیں۔ فرماتے ہیں الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، تقدیر بھی بدل جائے گی، تدبیریں بھی الٹ جائیں گی۔ دیکھنا تو صحیح ہوتا کیا ہے، آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، صاحب نظر صاحب بصیرت لوگ نئے شہر آباد کریں گے، نئی بستیاں آباد ہوں گی۔ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، یہ بڑی اہم بات ہے۔ 1920 میں اقبال بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ اہل نظر نئی بستیاں آباد کریں گے اور میری نگاہ کوفہ اور بغداد کی طرف نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نئی بستیوں سے مراد ایک تو پاکستان بھی ہے، الحمدللہ اہل نظر نے تازہ بستی آباد کی، یہ پاکستان آباد ہوا، اور دوسری طرف کوفہ و بغداد کا جو حوالہ اقبال دیتے ہیں تو کوفہ اور بغداد مسلمان سلطنتوں کے دارالخلافہ رہ چکے ہیں۔ اپنے دور میں بڑی بڑی مسلمان تہذیبیں ان شہروں پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ بغداد خلافت عباسیہ کا مرکز رہا، پوری دنیا میں اس کا نام، صدیوں تک مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کا مرکز، اور اس سے پہلے کوفہ۔ لیکن 20ویں صدی میں صرف ایک نئی بستی آباد کی گئی ہے پاکستان بننے کے بعد۔ پوری مسلمان دنیا میں تمام شہر پرانے ہیں۔ اہل نظر نے جو تازہ بستی آباد کی ہے پاکستان کے بعد، الحمدللہ وہ اسلام آباد کا شہر ہے۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ آپ کو ہم سنانا چاہیں گے۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب جب ہالینڈ میں ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو چند دنوں کے بعد جب وہ ہالینڈ سے واپس آئے تو فوراً آ کر ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر جا کر حاضری دینی ہے۔ مفتی حیران ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی قدرت اللہ شہاب نے ایسی بات نہیں کی۔ ان کو لے کے جاتے ہیں، مزار پہ حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب وجہ پوچھتے ہیں تو قدرت اللہ شہاب ان کو بتاتے ہیں کہ ہالینڈ کی ایک لائبریری میں انہوں نے حضرت بری امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب پڑھی، ایک مخطوطہ، ایک اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہالینڈ کی لائبریری میں رکھا ہے، جس پر اقبال نے بھی مرثیہ کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ حقیقت بھی یہی ہے
کہ خوبصورت ترین خزانے مسلمان ملت کے اس وقت یورپ کی لائبریریوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو خزانے ہمارے پاس ہیں مسلمان ملت کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کر ان سے فیض لے سکے۔ شہاب صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ لکھا تھا حضرت بری امام نے کہ جس جگہ میرا مزار بن رہا ہے، جس جگہ میں قیام کروں گا آ کے، اس جگہ ایک نیا شہر آباد ہوگا، ایک نئی بستی آباد ہوگی جو آنے والے دور میں امت مسلمہ کا بہت بڑا شہر ہوگا، اس کا مرکز بنے گا۔ ماشاءاللہ یہ وہ خوشخبری، اس نئی بستی کے آباد ہونے کی خوشخبری حضرت بری امام بھی دے چکے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں اس بات واقع کو لکھا، لیکن اس کی خوشخبری اقبال ہمیں بہت پہلے دے چکے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و بغداد۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دارالحکومت کے لیے دوسرا لفظ جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ دارالخلافہ ہے، یعنی خلافت کا مرکز۔ اسلام آباد آج دارالحکومت ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے حکم سے یہ دارالخلافہ بھی بنے گا، کیونکہ اقبال کی نگاہ سوئے کوفہ و بغداد نہیں ہے، ان بستیوں کی طرف ہے، ان نئی بستیوں کی طرف ہے جن کو اہل نظر آباد کریں گے۔ وہ بستی پاکستان بھی ہے اور اسلام آباد بھی انشاءاللہ۔ حالات امت مسلمہ میں جتنے خراب ہیں، پاکستان میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، لوگ پریشان تو ہوتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، تمہارے چمن کا جو حال ہو گیا ہے اس کو دیکھ کے پریشان مت ہو۔ دیکھ کے رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی طاری ہو جاتی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ملک تباہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کہاں جائیں، کہاں بھاگیں۔ نہ دیکھ کے رنگ چمن نہ ہو پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں چمکنے والی، دوبارہ انشاءاللہ شاخیں پھوٹنے والی ہیں، خوشخبری آ رہی ہے، بشارتیں آ رہی ہیں، بہار آ رہی ہے، مت پریشان ہو، تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے انشاءاللہ۔ خش و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، انشاءاللہ جو باغ ہے تمہارا کچرے سے خالی ہو جائے گا۔ جتنا کچرا ہے سیاست میں، جتنا کچرا ہے علم میں، جتنا کچرا ہے علماء میں، جتنا کچرا ہے دانشوروں میں، جتنا کچرا ہے میڈیا میں، جتنا کچرا ہے سیاست میں، ریاست میں، سارا کچرا صاف کر دیا جائے گا، فکر نہ کرو۔ اس کو صاف کرنے والے چاہے اللہ تعالیٰ کا قدرتی ہاتھ ہو یا اللہ کے بندوں کی تلواریں ہوں، فکر نہ کرو، یہ کام اللہ کے، صفائی ہوگی انشاءاللہ۔ گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، اور دوبارہ سے نئے پھول جن کے اندر شہداء کے خون شامل ہوگا، جن کے اندر شہداء کے خون کا رنگ شامل ہوگا، قربانیاں دینی پڑیں گی، نئے پھول کھلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح آسمان کی طرف، ایک نیا سورج نکل رہا ہے، اس کی خوشبو نظر آ رہی ہے، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، اس کا رنگ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام وہ خوشخبریاں ہیں ماشاءاللہ جو اللہ اقبال کی زبان سے ہمیں سناتا رہا ہے۔ مایوس مت ہو، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، فکر نہ کرو، اللہ خیر کر رہا ہے انشاءاللہ، کوئی ایسی مصیبت نہیں پڑ گئی، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں ضرور، لیکن نگاہ باطن سے دیکھو، نگاہ فراست سے دیکھو، نگاہ فقر سے دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ رب نے کتنی خیر رکھتی ہے۔ اللہ کی جب رحمت آنے لگتی ہے، بارش آتی ہے تو اس سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، بادلوں کے جھونکے آتے ہیں، بادلیں نظر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے پیچھے رحمت کی بارش آ رہی ہے۔ جو صاحب نظر، صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں۔ عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، اور یہ عجیب بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر یہ چیزیں عطا ہوں۔ کیا؟ کون سے ہتھیار؟ شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی، وہی بات جو فرمائی تھی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ عطا ہو جائے، شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی۔ ایک حیرت انگیز فکر اور سوچ جو اقبال نے پہلی دفعہ 20ویں صدی میں جس کو جاری کیا، اور جو آنے والے دور کی وہ حقیقتاً ایک تصویر ہے، وہ یہ کہ اب اللہ اس قوم سے کام لے گا، اس جماعت سے کام لے گا جو ایک طرف جنیدی ہوگی اور ایک طرف ارض شیری ہوگی، یعنی ایک طرف فقر میں، معرفت میں، عشق الہی اور عشق رسول میں اس کا اپنا مقام ہوگا، روحانیت میں، دوسری طرف پالیٹکس میں، اکنامی میں، ملٹری پاور میں، سیاست میں، قوت میں، اقتدار میں اس کے پاس زبردست ظاہری اختیار ہوگا، جنیدی اور ارض شیری۔
اور یہاں پر اقبال یہی بات فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کوئی عجب بات نہیں ہے کہ اللہ تجھے عطا کرے شکوہ سنجر. سنجر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا جلال، مگر اس کے ساتھ ساتھ فقر جنید و بسطامی، حضرت جنید بغدادی اور بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فقر، وہ اسپرچویلٹی، وہ مسٹیکل ڈائمنشن، وہ روحانیت، وہ قلب، وہ نکاح، وہ معرفت، وہ عشق رسول، وہ ادب رسول. کیونکہ جو جدید دور کی سیاست ہے، جو لادین سیکولر سیاست ہے، جس میں جدا ہے دین سیاست سے، تو اس کے بعد رہ جاتی ہے صرف چنگیزی. کروڑا انسانوں کو صرف 20ویں صدی میں اس نظام نے، اس جمہوریت نے، چاہے وہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہو، ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ ہو، ہلاک کیا. پوری انسانیت کو انہوں نے اسی فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو. اس تہذیب کے بارے میں اقبال خود فرما چکے ہیں، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ تہذیب تو تباہ ہونے والی، اس کو بھی بتا چکے ہیں اس تہذیب کے بارے میں. اس وقت فرما دیا کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، مگر ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، اور آج کر رہی ہے. مغربی معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، فیملی لائف تباہ ہو چکی، اکانومی تباہ ہو چکی. اب وہ صرف دنیا میں فساد برپا کر سکتے ہیں، کوئی خیر ان کے پاس نہیں ہے انسانیت کو دینے کے لیے. لیکن اب اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام حرام میں پلے ہوئے پلیت ناپاک پتھر دل لوگوں سے نہیں لے گا. اب انشاءاللہ جن سے بھی کام لیا جائے گا، جنیدی اور ارد شیری ان کے پاس ہوگی، ان کے پاس شکوہ سنجر اور فقر جنید و بسطامی بھی ہوگا. اس لیے ایک بندہ مومن کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ جہاں وہ ظاہری طور پر پالیٹکس، اکانومی اور ملٹری کی بات کرے، وہاں ساتھ ساتھ روحانیت کی، روحانی اساس کی، فقر کی، درویشی کی، قرآن کی، عشق رسول اور ادب رسول کی بات بھی کرے. جب تک یہ دو پر ساتھ نہیں ہوں گے، مومن کی پرواز اب نہیں ہوگی. مسلمان تمام جماعتیں نے اسی وجہ سے مار کھائی، اسی وجہ سے ناکام رہی کہ کوئی سیاست، پالیٹکس اور اکانومی میں زیادہ پڑ گئی، کس نے صرف رہبانیت کا رستہ اختیار کر لیا. اب جنیدی اور ارد شیری اکٹھے ہوں گے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں عشق رسول اور ادب رسول ہوگا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی انشاءاللہ. اور اب یہی اللہ کے فیصلے ہیں. اقبال کی زبان سے اس کی خوشخبری ہمیں دی جا چکی. ایک اور موقع پر اقبال فرماتے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. یعنی اقبال نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کر جو درخواستیں پیش کی ہیں، یہاں پہ اس کا راز کھولتے ہیں کہ بالآخر آسمان سے اس کا جواب آتا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ہمارے گڑگڑانے کا، رونے کا، دعا کرنے کا، اللہ کے آگے درخواستیں پیش کرنے کا جواب وہاں سے بھیجا. کرتے ہیں خطاب آخر. آخر اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں. اٹھتے ہیں حجاب آخر. کہ جو پردے تھے آنکھوں کے آگے، جو پردے تھے دلوں کے آگے، اللہ تعالیٰ ان پردوں کو، ان حجاب کو ہٹا دیتا ہے. یہ ساری تمہید اقبال اکثر اپنی شاعری میں جگہ جگہ باندھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں، جو کچھ خوشخبریاں میں تمہیں سنا رہا ہوں، جو کچھ خبریں تمہیں دے رہا ہوں، یہ آسمانوں سے آ رہی ہیں. یہ میرے تخیل کی خلاقی نہیں ہے، یہ میری سوچ اور سمجھ اور فکر میں نے ان کو پیدا نہیں کر لیا. یہ براہ راست وہ جواب ہے کہ جو ہمارے رب نے ہماری درخواستوں، ہمارے نالوں، ہمارے رونے، ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ہم پر نازل کیے. تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا. یعنی جو طوفان جو نازل ہونا شروع ہوا، جو ایک سیلاب آیا ہمارے اوپر، اس ساری خوشخبریوں کا، ان باتوں کا بڑا ضبط مشکل کام تھا. یہ روکنا کہ اپنے اندر ان کو میں قابو رکھوں اور سارے راز نہ کھول دوں. ایک موقع پہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ اقبال جو ہے وقت سے پہلے قیامت نازل کر دیں گے. یہ ساری باتیں جو ان کو پتہ ہیں اگر انہوں نے کھول دی تو وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی. لوگوں کا ظرف نہیں ہے کہ برداشت کر سکے اس کو. یہاں پہ بھی اقبال بالکل وہی بات دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا. اس کو ضبط کرنا، اس کو روکنا، اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل کام تھا. کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. یہاں پہ اقبال نے کئی راز اور بھی کھولے. کہتے ہیں اس کو ضبط کرنا، اس کو روکنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود قلندر نے کتاب کے راز کھول ڈالے. پہلا تو اقبال نے اپنا تعارف کرا دیا یہاں کہ وہ قلندر کے مقام پر ہے.
اب حضرت واصف علی واصف کی وہ بات یاد رکھیے گا جب انہوں نے فرمایا تھا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی قلندرانہ مزاج چاہیے، اور قلندر اللہ کے وہ ولی و فقیر اور درویش ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں تبدیل کروانے کا کام لیتا ہے، جو تقدیر ساز ہوتے ہیں، جو تقدیر کے پابند نہیں ہوتے۔ خدا ان سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ قلندر ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے یہ، اور یہاں اقبال اپنا تعارف کراتے کہتے ہیں، اور کئی مقام پہ کہا، فقیہ شہر قاضی ہے لغت ہائے حجازی کا، فقیہ شہر کے پاس پوری قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، تمام جہانوں کی کتابیں اس کے پاس ہیں۔ یہ قلندر بجز حرف دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، یہ اپنے آپ کے، اور یہ اپنے آپ کو کہا کہ فقیر، یہ قلندر اپنے پاس صرف دو حرف لا الہ رکھتا ہے۔ یہاں بھی اقبال اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ جو طوفان جو نازل ہوا میرے اوپر، اس کو ضبط کو قابو میں رکھنا، اس کو ضبط میں رکھنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، جو کتاب کے راز تھے اس قلندر نے بالآخر بیان کر دیے۔ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، اے فقر غیور، اے غیرت مند فقر، اب تیرا دور بھی آنے والا ہے، تیاری کرو۔ 1925 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا، جب پوری دنیا میں تاریکی اور اندھیرا ہے اور مسلمان اس سے زیادہ کبھی اپنی تاریخ میں مایوس نہیں ہوں گے، اس وقت کہا جا رہا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب، اور پھر دوسری جنگ عظیم، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک جو پوری دنیا میں یورپ کا ڈنکا بجتا تھا، یورپ کی مشینیں، اس کی طاقت، اس کی فوجی طاقت، اس کی معیشت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کی سوسائٹی، جو پوری دنیا جس سے مروب تھی، اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے پہلے کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، دیکھنا تو صحیح آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اقبال یہاں پر یہ خوشخبری دے رہے ہیں مسلمان کو، نوجوان کو، ایک شاہین کو، کہ تیرا دور بھی اب آنے والا ہے فقر غیور، اب تمہارا وقت شروع ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم، کہ یورپ کو، مغرب کی تہذیب کو دولت اس کو ہڑپ کر گئی، کھا گئی، تباہ و برباد کر گئی۔ فراوانی، یہ تہذیب جو امورل سیولائزیشن، جس میں سیاست اور دین جدا جدا ہے، اس کو اندر سے کینسر ہو چکا ہے، یہ کھائی چلی گئی ہے، یہ تہذیب فرسودہ ہو چکی ہے۔ اس وقت جب دنیا کی نظر میں یہ تہذیب عروج حاصل کر رہی تھی، اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہوائے زر و سیم اندر سے کھا گئی، یہ تہذیب ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر، کہتے ہیں اگر اسلام کے نام سے یورپ چڑھتا ہے تو خیر، چڑھے، آج بھی پوری یورپ کو اسلام کے نام سے ہی چڑھ ہے نا، لیکن کہا کہ اسی مذہب کا دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ مجھے اقبال نے جو پہلے بات کہی کہ فقر غیور تیرا دور آنے والا ہے، پھر خود ہی فقر غیور کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ فقر غیور اصل میں لفظ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اگر یورپ کو اسلام کے نام سے چڑھ ہے تو اس دین کو فقر غیور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جو اوپر جو انہوں نے بات کہی تھی کہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، یعنی اسلام، اے مسلمانوں تمہارا دور اب آنے والا ہے۔ یورپ کی تہذیب کو، یورپ کے تمدن کو ان کی دولت ہڑپ کر گئی، معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چند دنوں کی فوجی طاقت ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اکانومی تھوڑی سی ان کے پاس ہے، وہ طوفان برپا کر سکتے ہیں، دنیا میں انارکی اور فساد پھیلا سکتے ہیں، کوئی خیر لے کر نہیں آ سکتے۔ تیاری کرو، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، ایک آزادی کا جو خواب اسلام نے دیکھا تھا، آج کے دور میں انسان آزاد نہیں ہے۔ آزادی اظہار اور آزادی افکار کے نام پر جو آوارگی اور انارکی پھیلائی جاتی ہے ذہنوں میں بھی اور معاشروں میں بھی، یہ آزادی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ اور یہ شعر تو حقیقت میں لگتا یہی ہے کہ جیسے اقبال نے 100 سال آگے جا کر اس کو بیان کیا ہے کہ عام حریت کا جو خواب دیکھا تھا اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ جس دن
انشاءاللہ دنیا میں خلافت الحمناج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، پاکستان میں خلافت راشدہ کی بنیاد پر مرکز قائم ہوگا۔ حقیقت میں دیکھیے تو یہ شعر اس دن پہ واجب آتا ہے، آج اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ آج سے 100 سال پہلے خوشخبری دی جا چکی ہے کہ آنے والے دور میں یورپ کو اگر اسلام کے نام سے چڑھ ہے تو فقر غیور جو اسلام کا دوسرا نام ہے، اب اس کا دور آنے والا ہے۔ خود مسلمان کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا مقام کیا ہے، خود مسلمان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی تقدیر کیا لکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، پوری دنیا کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے مسلمان سے کیا کام لینا ہے۔ یہ کفر کے نظام کو، یہ اپنے خیال میں اپنا نظام اتنا غالب اور نافذ کر چکے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس فرعون کے نظام کے مقابلے پہ اللہ موسیٰ کہاں سے پیدا کرے گا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، دنیا کو نہیں معلوم کہ تمہارا پوٹینشل کیا ہے، تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کرنا ہے اور کیا عطا کر چکا ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ مسلمانوں کو اللہ کبھی تباہ نہیں کرے گا، فکر نہ کرو، پاکستان ضائع ہونے کے لیے نہیں بنا ہے۔ کیوں؟ ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ اللہ تعالیٰ کو ابھی تمہاری بہت ضرورت ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پورا کرنا ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، خلافت الحمناج النبوہ قائم کرنی ہے۔ ابھی بہت کام ہے، جس پر اقبال نے بڑے پیار سے اللہ کو مخاطب کر کے بھی کہا تھا کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، اگر یہ زمانہ زندہ ہے تو صرف اس لیے کہ اسلام کا دین قائم ہے یہاں، بندہ مومن ہے یہاں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی باقی ہے۔ کوكب قسمت امکا ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ یہاں پر بھی کئی گہری باتیں کر گئے کہ مسلمان نسل کو، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کبھی فرصت کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، اپنا وقت نہ ضائع کرو، یہ آرام طلبی کا وقت نہیں ہے، یہ شمشیر الصنع کا وقت ہے، طاؤس و رباب کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو خرافات میں مت الجھاؤ، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی ہم نے خلافت تو قائم نہیں کی، ابھی ہم نے ہندوستان تو فتح نہیں کیا، ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام تو قائم نہیں ہوئی، ابھی پوری دنیا میں خلافت الحمناج النبوہ کا نظام نافذ نہیں ہوا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ یہ ساری وہ ڈیوٹیز ہیں جو مسلمان نسلوں کے حوالے کی گئی ہیں۔ پاکستان بننا اس کا پہلا ذریعہ ضرور تھا، اس پر اختتام نہیں ہے، یہ بات ہمارے بڑوں کو اچھی طرح معلوم تھی۔ 1949 میں جب آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی لیاقت علی خان نے، اس وقت یہ بات واضح کر دی گئی کہ خود فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہماری تاریخ کا یہ سب سے بڑا دن ہے جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس امت کو، اس قوم کو کس سمت میں لے کے جانا ہے، اور فرمایا کہ اتنی بڑی تاریخی واردات ہے یہ پاکستان کا بننا، اور اس کے بعد آج اس قرارداد مقاصد کا پاس کیا جانا، کہ ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں مسلمانوں نے عروج حاصل کیا تھا، آنے والے وقتوں میں ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں۔ جو قرون اولیٰ کے دور میں اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، آنے والے دور میں اس سے بھی بڑی عزت دے، اگر ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ یہ قرارداد مقاصد سے پہلے کی تقریر دیکھ لیں جو لیاقت علی خان نے کی ہے، انسان کے وجود کے رونگٹے آج کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو احساس تھا اس بات کا کہ یہ پاکستان کس لیے بنا ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اب یہ ذمہ داری انہوں نے اگلی نسلوں کو دینی تھی۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور پھر ایک نوجوان نسل کی ڈیوٹی، کیا تم نے صرف پاکستان میں کام کرنا ہے؟ کیا تم نے صرف ہندوستان میں کام کرنا ہے؟ آنے والے وقتوں میں تم سے کہاں کام لیا جائے گا؟ کیا تم نے نیشنلزم، مغربی سیاسی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک خطہ زمین میں محدود ہو کے کام کرنا ہے؟ یا تمہاری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں لگائی ہے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دوبارہ سے اپنے اسلاف کے طریقے پر آؤ، صداقت، شجاعت، عدالت، دیانت، شیروں اور دلیروں کے دین کے تم وارث ہو،
تمہارے باپ دادا خالد طارق ٹیپو صلاح الدین ایوبی فاتح نور الدین زنگی کی اولادیں ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ راز ذہن میں رکھیے گا. یہ شعر اقبال نے اردو میں کہا ہے، اردو بولنے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اللہ کے فضل سے یہ اس خطہ زمین کے مسلمانوں کے لیے جو اردو زبان بولتے ہیں، پاکستان. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں بلا وجہ اردو میں نہیں بھیجی آپ کے لیے. اردو بولنے والوں کے نصیب میں، اس خطہ زمین، اس مدینہ ثانی، اس پاک سرزمین کے نصیب میں شاندار ترین تقدیر لکھ دی گئی ہے. اب یہ صرف ہمارا کام ہے کہ ہم کتنی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے. اگر لبیک کہتے ہیں اللہ کی اس پکار پر تو یہ سستا سودا ہوگا ہمارے لیے. اگر انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جیسے پچھلے 63 سال سے کرتے چلے آئے، تو بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. تقدیر تو ہے انشاءاللہ. یہ فیصلہ پھر رب کرے گا کہ اس نسل سے کام لے، کہ اس سے اگلی نسل سے، کہ اس کی اگلی نسل سے. لیکن لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. الحمدللہ یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی. صرف خوش نصیب نسل تلاش کی جا رہی ہے کہ اللہ کس سے یہ کام لیتا ہے. لوگوں نے پھر اعتراض بھی کیا کہ آپ کیسے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب بھی بابے نے اس وقت دیا تھا. فرماتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. بزرگ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال سے بہتر قرآن و سنت کا شارع 20ویں صدی میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ وضاحت فرماتے ہیں بندہ مومن کا اپنے رب سے تعلق اور پیار، کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. ظاہراً دیکھنے میں وہ بندہ بشر ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی روحانی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کون سے ملائکہ اس پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کون سا جلال و جمال ہوتا ہے جو اس میں ظاہر ہوتا ہے. کہاں وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتا ہے، کہاں وہ قاری نظر آتا ہے، اور حقیقت میں قرآن ہوتا ہے. دیکھنے میں وہ عام ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مرد قلندر، مرد درویش، بندہ مومن ہوتا ہے. نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. نکلتی تو لب اقبال سے. یہ جو کچھ اقبال نے خوشخبریاں دی ہیں نکلی تو لب اقبال سے. اقبال کے رازدار بنیے، اس فقیر کے، اس قلندر کے، اس درویش کے رازوں کو سمجھیے گا. جگہ جگہ اشارے کرتا ہوا جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، مجھے جو دکھایا جا رہا ہے میں خوشخبریاں دے رہا ہوں. بدنصیب ہوں گے وہ لوگ اور وہ قوم جو فیض نہ لے سکیں. بدنصیب ہوں گی وہ نسل کہ جو اقبال کے اس کلام سے فیض لے کر آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے دور کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹان نہ بن سکے. اور پھر وہی بات جو اعتراض کرنے والے تھے، جو اس بات پر اقبال پر اعتراض کرتے تھے کہ باتیں کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں، جب زیادہ ان کا اعتراض بڑھ گیا تو اقبال نے پھر ان کو بھی طنز کر کے پرے کر دیا. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. زیادہ اعتراض کرتے ہو، دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو. مت شامل ہو اس قافلے میں، بیٹھ جاؤ ایک طرف جا کے. جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہونا ہے، جو لکھ چکا ہے وہ ظاہر ہوگا. وہ نسل، وہ قوم، وہ خوش نصیب لوگ، وہ سابقون الاولون، وہ مقربون، وہ تلاش کر لیے گئے جن کے ذریعے اللہ یہ کام لے گا. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کے بندے بھی بے پرواہ ہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کے بندے بھی کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے. کل لہو کفوا احد، جیسا کوئی نہیں، اللہ کے بندوں جیسا کوئی نہیں.
ان کا رب سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اس کی تقدیر کے پابند بھی نہیں ہوتے، وہ خود تقدیر یزداں ہوتے ہیں۔ تمہیں زیادہ اعتراض ہے، انتظار کر کے دیکھ لو، دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ، اس لیے کہ جو کچھ تم سوچ کے بیٹھے ہو، جو کچھ تمہارے خواب و خیال میں ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اب ویسے ہی ہوگا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خوشخبریاں سنا دی ہیں، اور وقت کے فقراء اور اولیاء نے جس کی تصدیق کی ہے، اور جو اس مرد قلندر، اس مرد درویش، اس فقیر، اس بابا اقبال کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو خوشخبریاں دے دی۔ اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ اور پھر اسی سے مطابقت رکھتا ہوا خوبصورت شعر فرماتے ہیں، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ دیکھو، اٹھو، دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں ایک نیا نظام آ رہا ہے، بزم جہاں کا ایک اور ہی انداز ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ ایک نیو ورلڈ آرڈر وہ ہے جو زائنسٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک نیو ورلڈ آرڈر وہ ہے جو اللہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ فرما رہے ہیں اٹھو کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بات صرف مشرق کی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جو خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، اللہ کے فضل سے جو تمہاری اذان ہوگی، اللہ کے فضل سے جو تم دنیا میں انسانیت کے لیے فلاح کا پیغام لے کر آئے ہو، مشرق و مغرب میں اب تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، اس پورے خطے زمین میں جس کے اندر اردو بولنے والے بھی ہیں، فارسی بولنے والے، پاکستان، ایران، افغانستان، خراسان، اقبال نے شاعری فارسی میں بھی کی ہے، اور اسی سے مطابقت رکھتا ہوا ان کا وہ فارسی کا مشہور شعر جو پوری فارسی بولنے والی دنیا میں جس نے آگ مچائی رہی۔ ایرانی انقلاب بھی اس کی بنیاد پر آیا، تاجکستان میں بھی انقلاب اس پر آیا، معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز ہے جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، اب زمانے کی تعمیر کے لیے اٹھو، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، معمار حرم باز و تعمیر جہان خیز، جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، دوبارہ اٹھو زمانے کی تعمیر کے لیے۔ اور یہی بات یہاں فرما رہے ہیں، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ایک خوشخبری اور سنائی اس وقت انہوں نے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے اگر فیصلے تہران میں ہونے لگیں، پوری مسلمان ملت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو۔ تہران بھی سمبولک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ملت اگر فرقہ وارانہ اختلافات سے آگے نکل سکے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے سامنے رکھے، اپنے عربی اور عجمی کے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اگر ایک مرکز پر جمع ہو، تو انشاءاللہ پھر اقوام عالم کی تقدیریں تبدیل ہو جائیں گی۔ آج عرب، عجمی، ترک تقسیم ہوئے ہوئے مسلمان، قومیتوں میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، گروہوں میں، عصبیت جاہلیہ میں۔ یہ خوشخبری بھی اقبال کی، نصیحت بھی، کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، ترک، عرب، ایرانی، افغان، افریقی اور ہند کے مسلمان اگر اکٹھے ہو سکیں ایک مرکز پر بات کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اقوام عالم کی تقدیر تبدیل ہو جائے۔ طریقہ کار بھی بتا دیا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ نوٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ کس قدر کثرت سے یہ خوشخبریاں اور بشارتیں اقبال کے کلام میں آ رہی ہیں، کسی ایک نظم کا حصہ نہیں ہے، یہ تمام کلام اقبال میں جگہ جگہ جا بجا یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں، اور زبان اقبال کو استعمال کیا ہے وہ راز دینے کے لیے جو اقبال سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح نہیں دیے۔ بعد میں آنے والے تمام فقراء نے، جتنے فقراء اس پورے خطے زمین پہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خوشخبریاں دی ہیں، انہوں نے کلام اقبال کی صرف تصدیق کی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء یہاں گزرے ہیں، حضرت صوفی برکت علی صاحب ماشاءاللہ جو فرماتے ہیں پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، محترم اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب، ممتاز مفتی صاحب، اتنے بڑے بڑے بزرگ اور ہر سلسلے کے فقیر کامل، ہر سلسلے کے مرشد، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس وقت فرمایا تھا، آج ماشاءاللہ پورا ان کا سلسلہ اس بات پر
قائم ہے کہ وہ خوشخبریاں اور بشارتیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں بابا اقبال کی زبان سے ہر فقیر اپنے دور میں ان کی تصدیق اور تائید کرتا چلا گیا. لیکن وہی بات کہ لوگوں کی جو عقل پرست ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن. آج بھی طنز کرنے والے مذاق اڑانے والے بہت ہیں. ان کا جواب بھی پھر اقبال دیتے ہیں. اللہ کو پامردی ہے مومن پر بھروسہ. اللہ کو بھروسہ ہے مومن کے یقین پر, ایمان پہ, اس کی استقامت پہ, اس کے استقلال پہ. یہ کام اللہ نے لینے تو بندہ مومن سے لینا. یاد رکھیے گا کوئی آسمانوں سے نہیں اترے گا ان کاموں کو کرنے کے لیے. وہ شیروں اور دلیروں کی نسل ہوگی جو اس کام کو کرے گی. خوش نصیب لوگ ہوں گے جس پکار پر لبیک کہیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور اللہ کو بھی انہی بندہ مومن پہ بھروسہ ہے. اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ اپنے ٹینکس, اپنے ہیلی کاپٹرز, اپنے میزائل, اپنے سیٹلائٹ, اپنی توپیں لے کر آئیں گے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی. یہ پہلے بات بتا دی ہے کہ تمہارا مقابلہ جب ان کے ساتھ ہوگا تو طاقت کا توازن خوفناک حد تک ان کے حق میں ہوگا. سوویت یونین اور افغان مجاہدین کیا آپس میں طاقت کا تقابل. ایک ایسی ایٹمی طاقت جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی. افغانستان کے گڈریے, دکاندار, استاد, طالب علم, نہتے, کسان اور کاشتکار اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر دنیا نے وہ تماشا بھی دیکھا جو نہ عقل یقین کرنے والی ہیں نہ آنکھیں یقین کرتی ہیں کہ اتنی بڑی سپر پاور اللہ کے فضل اور کرم سے افغانستان کے پہاڑوں میں دفن کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ تھا. یورپ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تھا. کر کے دکھا چکا ہے اللہ 20ویں صدی میں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. آج پھر کیا جا رہا ہے افغانستان میں. آنے والے وقتوں میں 20 مقامات پہ کیا جائے. کشمیر کے مسلمان کیا ہے ان کے پاس 7 لاکھ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے 60 سال سے. آج بھی ماشاءاللہ حوصلے جوان ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ہاتھوں میں. فلسطین کے بچوں کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل دنیا کے ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے. دنیا کے خوفناک ترین ٹینک, ہتھیار اور ہیلی کاپٹر لے کر حملے کرتا ہے ریفیوجی کیمپس کے اوپر. بچے پتھر مار مار کے جواب دیتے. لیکن استقلال میں کوئی کمی نہیں ہے, استقامت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے یہی استقلال اور استقامت ہے جو دشمن پر دہشت طاری کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. ہوگا کیا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا. تقدیر امم کیا ہے, قوموں کی تاریخ کیا ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو, یہ شرط لگا دی, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان, مومن کی فراست سے بچو. اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہاں اقبال اسی حدیث شریف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. مومن کی فراست ہو تو اشارہ کافی ہے. دنیا پوچھے گی آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا, اگر مومن کی فراست ہے تو اشارہ کافی ہے. جو ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے, جو ہونے والا ہے وہ کھل کے بتا بھی دیا ہے احادیث مبارکہ میں بھی اور فقیر اقبال, قلندر اقبال کی زبان سے بھی. مشرق و مغرب میں اب تیرے دور کا آغاز ہے, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. الٹ کے رکھ دیا تھا روما کو جس نے وہ شعر, پھر ہوشیار ہوگا. مومن کی فراست ہو تو اشارہ کافی. میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ. یہ جو میں پریشانی میں تم سمجھتے ہو کہ میں صرف رات کے اندھیرے میں مایوسی اداسی میں شاعری کرتا ہوں, یہ شاعری نہیں ہے. میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ. بہت بڑی حماقت کرو گے اگر تم یہ سمجھے کہ میں بھی صرف ایک شاعر ہوں, کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اللہ تعالیٰ کے جو اندر کے راز ہیں جو اپنی کائنات میں کسی پہ نہیں کھولتا, اللہ نے اس قلندر پہ, اس فقیر پر کھولے ہوئے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے. میں محرم ہوں راز درون میں خانہ. آشکارا ہے میری آنکھوں پر اسرار حیات. زندگی کے راز جانتا ہوں میں, زندگی کی حقیقتیں کھول دی گئی ہیں میرے اوپر. آشکارا ہیں میری آنکھوں پر اسرار حیات. کہہ نہیں سکتے مجھے نومید پیکار حیات. زندگی کے تمام جنگ جدل سے, زندگی کی تمام کوششوں سے میں نا امید نہیں ہوتا. کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے. یہ غم کا عارضی منظر ہے, یہ مجھے کب ڈرا سکتا ہے.
یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ خودکش حملے، یہ دھماکے، یہ جنگیں مسلمانوں پر مغرب کی الغار عارضی ہے۔ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے؟ ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے جو تقدیر اس ملت کے لیے لکھ دی ہے، مجھے اس پہ بھروسہ ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس امت کا عروج ہونے والا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا عروج حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہوگی، غزوہ ہند ہوگا، پاکستان بنے گا، بن گیا۔ اور یاد رکھیے گا اقبال کا 1938 میں انتقال ہوا تھا، پاکستان بننے کا کوئی خواب بھی نہیں سوچ سکتا تھا اس وقت، پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی، مگر یہ وہ تقدیریں تھیں، یہ وہ مقدر تھے جو اس وقت اقبال کی زبان سے بیان کر دیے گئے تھے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اللہ کے فضل سے پہلی بستی پاکستان آباد ہوئی، پھر اس کے اندر سوئے کوفہ و بغداد نہیں، سوئے اسلام آباد ان کی نظر تھی۔ تو بستی جو ابھی آباد بھی نہیں ہوئی تھی، جس کی خوشخبری اور بشارت حضرت بری امام نے آج سے کئی سو سال پہلے دے دی، قدرت اللہ شہاب جس کی خوشخبری لے کر ممتاز مفتی کے پاس پہنچے تھے۔ یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار، مایوس میں نہیں ہوتا کبھی بھی، میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار، اس لیے کہ مجھے اس پوری دنیا کے طوفان میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے فتح کامل کی خوشخبری ملتی رہی ہے۔ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، وہ جو آنے والا خوش نصیب ترین دور ہے اس کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں ہمیشہ۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جو تمہارے لیے صرف ایک تخیل ہے، تمہارے لیے خواب ہے، تمہارے لیے صرف ایک رومانٹک ویژن اور ڈریم ہے، لیکن میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ان کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے حق الیقین پہ ہوں، جیسے میں اس دور میں بستا ہوں۔ دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردہ کو میں، اور ہوا میں، آسمانوں میں، اس کے آئینے میں میں آنے والے دور کو، فردہ کو، کل کو دیکھتا ہوں۔ یہ وہ خوشخبریاں اور وہ بشارتیں ہیں جو اللہ مجھے دکھاتا ہے اور جن کو تم صرف ایک خواب سمجھتے ہو۔ علامہ اقبال کی یہ خوشخبریاں امت کے لیے بہت خوبصورت، حیرت انگیز تحفہ ہے۔ آج جو پاکستان کی تعمیر کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جو اس تکمیل پاکستان کے مشن کی ڈیوٹی کے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام کا تمام مشن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر مبنی ہے جس کی خوشخبریاں آپ فرما چکے ہیں، اور جنہوں نے قائم و نافذ ہونا ہے۔ صرف وہ خوش نصیب افراد تلاش کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس تقدیر کو ثابت و ظاہر کریں گے۔ جیسے کہ بات آپ کو کہی، الحمدللہ علامہ اقبال اس خوبصورت دستے کے سالار ہیں جس کے ذریعے اس امت کو متحد بھی کیا گیا، اس کو خوشخبریاں بھی دی گئیں، اس کو مایوسی سے نکالا گیا، اس کو قیادت دی گئی، اس کو ایک مرکز یقین بھی دیا گیا جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، اور پھر آنے والے تمام دور کی وہ خوبصورت ترین تصویر بھی دکھا دی گئی کہ جس پر چل کر اس نے اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے کہ یہ مشن ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ اس دور میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف رکھتے ہیں، کون بدبخت ہوگا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر شک ہو جائے؟ لیکن اس دور میں بھی ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عبداللہ بن ابی تھے، کوئی کھل کے کافر رہے، کچھ ایمان لا کر منافق ہوئے۔ اس دور میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین، عشرہ مبشرہ، اصحاب البدر اور بیت رضوان والے، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے خوش نصیب تھے۔ ہر دور میں یہ تینوں جماعتیں رہیں گی، کافر بھی رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، اہل ایمان بھی رہیں گے۔ آج کے دور میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امتحانات ہیں، الحمدللہ ہمیں ان کا انجام بتا دیا گیا ہے۔ انجام خیر ہے، انجام دہلی اور اس پورے خطے پر اسلام کے غلبے کا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، خلافت اللہ منہاج النبوہ بھی قائم ہوگی، ریڈیو پاکستان دہلی کا نعرہ بھی آپ سنیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی بنے گا۔ اس پاکستان، اس خطہ زمین کے مسلمانوں سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا، کہ مشرق و مغرب میں اب ان کے دور کا آغاز ہے۔ یہ معمار حرم دوبارہ جاگیں گے، بعض بتعمیر جہان خیز، یہ خواب گراں میں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ اسی لیے کہا ان کو کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس مشن پہ شک نہ کریں، اس پاکستان سے خیانت نہ کریں،
آج کے دور میں اللہ نے ایمان اور کفر کا فرقان اس پاکستان کو بنا دیا ہے. بدنصیب ترین وہ لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی مسلک، کسی فرقے، کسی سیاسی مذہبی جماعت، کسی لسانی قومی گروہ سے ہو، جو اس پاکستان کی جڑ کاٹ رہے ہیں، جو اس کی نظریاتی اور روحانی اساس پر شک کر رہے ہیں، جو اس خوبصورت ترین مستقبل کے لیے، مستقبل جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کام تو اللہ لے گا، کام تو اللہ لے رہا ہے، کام اللہ لیتا رہے گا، بے نیاز ہے. اس کا کام کسی فرد پہ، کسی جماعت پہ محدود نہیں. وہ چاہتا ہے تو اپنا کام ابابیلوں سے اور چونٹیوں سے لے لیتا ہے. لیکن خوش نصیب ہوتی ہے وہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے نصیب میں وہ کرم، وہ فیض، وہ برکت، وہ عافیت لکھ دیتا ہے. اور پھر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قاری نظر آتے ہیں، حقیقت میں ہوتے ہیں قرآن، وہ نگاہ بلند بھی ہوتے ہیں، سخن دل نواز بھی ہوتے ہیں، جاں پرسوز بھی ہوتے ہیں. ان کی اذان سے شبستان وجود لرزتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو اس خوش نصیب ترین نصیب کا حصہ بنائے جو اللہ نے اس امت رسول، اور خاص طور پر اس امت رسول میں ملت اسلام پاکستان کے نصیب میں لکھ ڈالی ہے. پاکستان زندہ باد.